ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. عزیزان گرامی، موضوع آپ کے سامنے دل چل رہا تھا اور علم نافع کے مطابق، تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں. پچھلی دفعہ کا جو خلاصہ وہ دو مختصر لفظوں کے اندر یہی ہے. میں نے کہا تھا کہ ذہن کے اندر شبہات اور فکر خلط ہو جانے کا، خراب ہو جانے کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کے اوپر اس وحی کا پہرا لگا دیا جائے جو وحی قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. جب تک اس قلب پر آپ وہ پہرا نہیں لگائیں گے ذہن پر، اتنی دیر تک آپ کے ذہن سے شبہات دین کے متعلق نہیں جائیں گے. کل ہی ایک بچے کا مجھے روتے ہوئے اس سے میسیج ریکارڈ کروایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. یعنی وہ یو کے جیسے ملک میں رہتا ہے اور وہاں پہ وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے مستفید ہے، تو اس کے دل میں کہتے ہیں مجھے اس قدر ذہن میں وسوسے اٹھتے ہیں کہ میں ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مارنے لگ جاتا ہوں کہ یہ کیا میرے دل میں آ رہا ہے. اس قدر فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے آدمی. تو اب دیکھیں اس کے پاس کہ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس جاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا کون سی کیفیت ہے. تو میں نے کہا تمہیں اس کو مرشد کامل کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو اور جہاں سے تم، وہاں وہ تو فتنے ہیں. دنیا کے اندر اگر کسی آدمی نے آخرت کی جہنم دیکھنی ہے تو وہ یورپ کے ممالک کو دیکھ لے. بس یہ دنیا کا، وہاں انسانوں کے جسم کے اتنے امراض ہیں جتنے وہ ذہنی امراض وہاں پر ہیں، اور یہ سارے ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. 1 صدی پہلے تک ہندوستان کے اندر کوئی آدمی ذہنی مریض نہیں تھا. آپ جا کر پڑھ لیں. ایک فرانسیسی نے 1757 کے اندر دورہ کیا اودھ کا، لکھنؤ کا، تو اس کا وہ پورا سفر نامہ پڑھنے والا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو ملک ہی عجیب ہے کہ یہاں کیوں اس وقت یہاں سادھو تھے، سنت تھے، وہ لوگ روحانیت کی طرف آدمی کو مائل کرتے تھے. ہندوؤں کے ہاں بھی بہت جوگ کی قسمیں ہیں، بدھ مذہب، جین مذہب، جتنے بھی تھے وہ کچھ روح کا علاج کرتے تھے. اب روح کا علاج کہیں بھی نہیں. یورپ کے اندر امراض کا بڑا علاج ہے جی، انہوں نے فلانے مرض کا علاج ڈھونڈ لیا، لیکن وہ دل اور دماغ کے امراض کا آج تک حل نہیں ڈھونڈ پائے. کیوں؟ یہ حل صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ مذہب کا انکار کرتے ہیں، چاہے کوئی مذہب ہو، لیکن مذہبی علاج ہے. اب کیا کریں؟ سوائے مذہب کے کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ایک روسی نے یہ لکھی تھی داستان کہ میں سوشلسٹ ہوں اور میں خدا کے وجود کا انکاری ہوں، لیکن میرے دل میں یہ وہم آ جاتا ہے کہ یار میری بیوی جو ہے جب میں کام پر آ جاتا ہوں تو وہ کیسے پاک دامن رہ سکتی ہے؟ اس کا کوئی ٹرسٹ، کوئی ہوپ کیسے میں پیدا کروں؟ کوئی مادی ذریعہ ہے اس کے ذریعے؟ میں تو آ جاتا ہوں کام پر، تو وہ پیچھے کہیں خرابیاں کرتی پھرے تو میں اس کے بارے میں کیا کہتا. آخر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جس سے وہ ڈرتی ہوگی تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھتی ہوگی. اس وجہ سے مجھے اللہ پہ یقین مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. مجھے مجبوراً اللہ کا یقین نہ آنا بندے کو پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر کیسے انسان رہ لیتا ہے. جب حضرت مریم جمیلہ رحم اللہ تعالی، اللہ اسے غریق کے رحمت کرے، اس دور کی عورتوں میں اگر کوئی مجدد ہوئی ہے تو صرف حضرت مریم جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئی ہے. اس دور کے صرف کسی نے پڑھا نہیں اس آدمی اس کو، عورت کو. اور تف اور افسوس جماعت اسلامی پر، اس کا بیڑا گرک اس لیے ہو کہ اس نے اس جیسی قیمتی عورت کو ضائع کر دیا. اس نے 36,000 صفحہ اسلام کے حق میں لکھا ہے، 36,000 صفحہ. اور وہ جیو تھی، ایک یہودن تھی، خالص یہودی تھی. نیو یارک سے مولانا مودودی کی تحریریں پڑھ کے یہاں آ کے اسلام قبول کر کے سنت نگر میں پوری زندگی 2.5 مرلے کے مکان میں بسر کر کے فوت ہو گئی. 31 اکتوبر 2012 کو اس کا وفات. جب مجھے اپنی دادی کی یاد نہیں رہ گئی، نہ دادے کی یاد رہ گئی، اس کی مجھے یاد ہے. کیوں؟ اس نے جو ہجرت کی تھی نا، میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا، اس نے کہا کاشف خدا کے علاوہ آدمی کے اندر کوئی امید اور ہوپ پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور سوسائڈ کرنا مست ہو جاتا ہے اس آدمی کے لیے. اپنے آپ کو مارنا، فرسٹریٹ، جو اللہ کا یقین نہیں کر پاتا. کہتی دل کی دنیا خالی ہو جاتی. یہ دل کے مانتا ہے کہ کوئی آئے
اور اس میں کوئی بسیرا کرے جس کے میں گردا گرد گھوموں اندر ہی اندر. اور وہ کچھ دنیا میں لوگ بسا لیتے ہیں, عورت کو بسا لیتے ہیں, مال و منصب کو اندر ہو جاتی ہے, دولت چاہیے, لیکن وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے. عورت کا حسن چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. وہ جو میر النیم بعض آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے, وہ جو ان کی ہونٹوں کا وہ پنکھڑی کے گلاب کی سب ختم ہو جاتے ہیں, نہ ہونٹ ہو جاتے ہیں. وہ لکھی مولانا نعیم صدیقی نے نظم کہ اے میری محبوبہ اب جو تو سامنے آئے وہ تیری پنکھڑی جیسے ہونٹ اب کہاں چلے گئے. بڑی اسے ایک لمبی پوری محبوبہ کے بارے اسے کہا اب میں کس سے محبت لگاؤں, دل لگاؤں, مجھے کس سے پیار. تو ایک ایسا وجود مانگتی ہے یہ دل کہ جس کو زوال نہ ہو, کمال ہی کمال ہو, جمال ہی جمال ہو, اور وہ جمال روز افزوں بڑھتا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پہ اس کا حسن ٹھہر جائے. جس کا ایک دن حسن ٹھہر جائے گا وہ تو پھر بندہ یکسانیت کا شکار ہو جائے گا. روز یہ کہ آپ ایک ہی چیز دیکھتے جائیں, ایک ہی پھول, بندہ تنگ آ جائے. اگر اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے نا, آج اور, اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا تیرا رب ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. اور اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے, ان کو کیا پتا, اللہ کو دیکھنے کے بعد تجھے کیا پتا, تیری ساری وہ جو ہے حقیقت منتظر نظرات جمع وہ ختم ہو جانی ہے. خدا کہاں نظر آنا ہے, خدا کا نہ دکھنا ہی بہتر ہے. اس کے روزانہ جمال میں آگے سے آگے نعمتیں کوئی ایک پردے ہیں اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان میں. اس لیے غور کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وہ جب غور نہیں کرتے نتیجہ اس کا خراب. تو وحی کا پہرا جب تک ذہن پر نہ لگے, وہ پہرا اللہ پاک نے صرف ایک ہی دیا, اس کو کہتے ہیں قرآن مجید. بس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت خود رسول پاک کی صحبت پہرا دیتی تھی بندے کے اوپر. اللہ اکبر. صحابہ کرام کیسے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مسجد نبوی میں رسول پاک کے بعد درس ہوتا صبح کے. اب تو آتا ہی درس نہیں نا, اب تو نوکریاں, کام, یہ وہ, بیٹھے ہیں جتنا مرضی اعلان کر جاؤں, رو پیٹ کر جاؤں. کہتے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, زمین ہل جائے گی میں گل محمد اپنی آتے نہیں چھوڑوں گا. میں اپنے روزانہ کے نشے پانی نہیں بند کرنے جو مجھے لگے مال و دولت کے, تیری بات سننے کے لیے نہیں میں رہنا. نہ آؤ چلو, وہاں تو تماشا تھا نا. ابو بکر نے تو ساری دولت کروڑوں روپیہ نبی کے قدموں میں رکھ دیا کہ نبی دل کی دنیا آباد کر میری, میں نہیں نوکری کرنی. حضور نے فرمایا یہ لے لے 30,000 روپے کا بلال بکتا ہے. ابو بکر یہ آزاد کرا دے, 30,000 کا ہے, 30,000 درہم. او میاں کے پاس گیا, میاں نے کہا مجھے 2 درہم کوئی دیتا نا بلال کے عوض میں پھر بھی نہ لیتا بلال جیسا بندہ. تو ابو بکر 30,000 درہم اس وقت چاندی کے تو دے کر تو نے یہ کیا لینا ہے. نبی نے کہا لے لے بلال, ابو بکر سودا میں تجھے لے کر دے رہا ہوں, لے لے, آجا تیرا میں سودا کرا دوں. ابو بکر سودا اسی وقت سے کہا نبی بول کتنے پیسے چاہیے, 30,000 درہم اس سے مانگ لیے. اسی وقت اس کے قدموں میں 30,000. آپ پھر پتہ ہے وہ کون سا بلال لے کر اس نے چلتا وہ زمین پر ہے, آواز اس کے قدموں کی جنت الفردوس کے اندر آتی ہے. وہ بلال خریدا نا, وہ بلال خریدا ابو بکر صدیق نے. صدیق کی کیا بات پوچھتے ہو, رسول کے قدموں میں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے وفا و محبت استوار. بولے حضور کچھ فکر یا یال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار, پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس اس نے تو سارا کچھ دے دیا. لوگوں کو کیا پتا, لوگ کہتے اس نے مال نہیں دیا, یہ پہلی ازمائش ہوتی مال کی. ابو بکر نے پہلے دن ہی دولت اپنے قدموں اور نبی کے قدموں میں رکھ دی, اور خدیجہ نے پہلے دن ہی دولت نبی کے قدموں. پہلا امتحان ہی دولت ہوتا ہے. دولت سے بندے بھاگتے ہیں, چندے نے ہم مانگ تھک جاتے ہیں. وہاں نبی نے چندے نہیں مانگے, نبی نے صرف اتنی بات بتائی کہ یہ رہ جانی یہاں اور اگلے جہان مل جانی ہے تجھے, اگر تو سودا کرنا چاہتا ہے لے وہ بلال. اسی وقت اس نے خریدا, وہ بلال لے لیا. وہ ابو بکر صدیق جو نبی کا یار غارو قبر و بدر, ایک جگہ پہ نہیں, نبی کا وہ یار تھا, غار میں تھا, جب غار ثور میں, جب اذا ثانی اثنین اذا ہما فی الغار, اللہ نے کہا جب وہ 2 تھے اس وقت پھر غار میں دوسرا بولا, اور اس نے کہا یہ کیا, لا تحزن ان اللہ ہما. نبی کا یہ وہ جملہ ہے, پوری دنیا کے کہیں لگا دو بور بڑے بڑے جا کر کے. یہ جتنے لوگ ڈپریشنوں میں آ گئے ہیں, دشمنوں سے مروب ہو گئے ہیں, جا کے معافیاں مانگتے, امریکہ کے قدموں میں گرتے, لا تحزن. نبی نے کہا اوے غم نہ کرو, فکر نہ کرو تم لوگ. اگر تم طاقتوں میں کم بھی ہو گئے, افرادی قوتوں میں تم کم ہو گئے, اگر تم لوگوں کے پاس معیشت ٹھیک نہیں, اقتصادیت تمہاری ٹھیک نہیں, لا تحزن. کوئی آدمی غم نہ کرے, کوئی آدمی دل چھوٹا نہ کرے, کوئی اپنے حوصلے پست نہ کرے, کوئی مورال ڈاؤن نہ کرے, کوئی آدمی نہ کرے, لا تحزن ان اللہ معنا. ہم اللہ کے بندے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے
اللہ فرماتا ہے حسبنا اللہ کہہ فقل حسبنا اللہ نعم الوکیل، جس کے ساتھ میں ہو جاؤں اس کو تو وکیل کرنے کی اب ضرورت پڑ ہی نہیں رہی۔ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تیرا تو حامی ناصر میں ہوں، ہر وقت تو میں تیرے خیال میں کر لیں یہ سارے جبریل اکٹھے ہو، دنیا اور بھی اکٹھی ہو جائے، میں دیکھ لیتا ہوں یہ لوگ کیا کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یار غار و قبر و بدر، قبر میں بھی وہ نبی کے ساتھ جا کر سویا، اور بدر میں بھی اس دن رسول پاک جس دن کہہ رہے تھے اللہ تھوڑے سے رہ گئے، یہ اگر تھوڑے بھی ختم ہو گئے تو زمین پر پھر دیکھ لے تیرا نام کس نے لینا ہے۔ حضور جب کملی مبارک نیچے گری، ابو بکر نے تھام لیا رسول کو، اللہ کے رسول اس قدر نہ روئیے، آپ کی اللہ نے سن لی۔ نبی دعائیں کر رہا ہے، امتی پیچھے کہہ رہا ہے کہ سن لی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، نبی کی دعا کے بارے میں امتی نے کہا، ابو بکر کے منہ سے وہ کلمے نکلے جو آج تک کسی کے، انہوں نے کہا سن لی۔ اس نے کہا اس نے یقین کامل سے خدا کی رحمت کو جس سے جھنجھوڑ دیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سننا لی ہوگی۔ حضور کو کہا سن لی، یعنی آپ دیکھیں نبی اس سے بھی اوپر درجے پر تھا، لیکن وہ یقین نبی نے پہلے اس کو دیا تھا نا، نبی کے اب کام، اس سے کہا سن لی اس وقت۔ تو وہ ابو بکر صدیق آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا پیارا رسول، ہم جب تیرے پاس ہوتے ہیں ہمارا دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، اور جب ہم تیرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں تو اس وقت جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارا دل یوں لگتا ہے منافق ہو گئے۔ فرمایا پیغمبر نے ابو بکر میرے وہی حالت تمہاری بازاروں میں اور ادھر ادھر رہے نا، اگر مجھے یاد رکھو تو فرشتے تم سے مدینے کی گلیوں میں مسافے کریں، فرشتے آسمان سے خدا اتار کے بھیج دے کہ جاؤ ان بندوں کے ساتھ مسافے کرو۔ یہ ایمان کی حد، وہ ہر وقت اپنے اوپر نبی کی صحبت کا پہرا لگا کے رکھتے تھے۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی نہیں، کوئی مرشد ڈھونڈو، کوئی پیر ڈھونڈو، کوئی رہنما، کوئی پیشوا، کوئی امام، وہ آپ نے نہیں ڈھونڈنا۔ بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، بچوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، کاروبار کے لیے لنکس ڈھونڈتے ہیں، اپنی پی آر بناتے ہیں۔ کوئی کسی نے جا کر کوئی ڈھونڈا بھی یار اس سے میں دل کی دنیا ہی بات کرا لوں، ہے نہیں؟ حضرت صاحب ہمارے رویا کرتے بیٹھ کر کہتے کاش کوئی مرشد ہو جس کے پاس ہم بیٹھ جائیں، وہ دل کی دنیا بات کر۔ آنا کس نے؟ اور 2 قدم تو چل کے مسجد تک نہیں آپ لوگ آتے، آنا کس نے؟ جب آنا ہی نہیں، بیٹھنا ہی نہیں، صحبت ہی نہیں حاصل کرنی، کوئی بات ہی نہیں، کہ کیسے مرشد آپ کو اپنی بات بتا دے؟ آپ اپنے دل کی دنیا کی بات بتاتے کوئی نہیں۔ وہ وہاں پر نبی کی صحبت کا پیرا لگ جاتا تھا۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، اوپر سے حضور نے قرآن سنانا، جس وقت قرآن سنانا، اللہ 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 اللہ، پہلے تو وہی اترتے وقت صحابہ کرام نے جو رسول کی حالت دیکھی، پسینے سے شرابور، اگر اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی کی چنگاریں نکل جانی، پتا چلنا کچھ نزول ہو رہا ہے اللہ کا۔ اور صحابی کہتا ہے میرا پاؤں آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے، قریب تھا اس وحی کے وزن سے وہ ٹکڑے ہو جاتی وہ ہڈی، میں بڑی مشکل سے نبی پاک نے اس وقت وحی بند ہو گئی، میرا پاؤں میں نے نکال لی۔ اور اللہ کے بندوں، صحبت ایک صالح اور مرشد کا پیرا اور قرآن مجید ڈیلی مطالعہ کرنا پڑنا، کون پڑھتا قرآن؟ قرآن کا پیرا کیوں لگا؟ وحی کا پیرا جب تک دماغ پہ نہیں لگنا، یہی کچھ ہوتا رہنا۔ دیکھی جا تو ڈیوائسز سے جڑا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اسے یہی بچے، میں نے کہا ڈیوائسز سے لگ ہو جا، بلکہ جتنی تیرے پاس موبائل ہے میں سے بھی رابطہ پہلے کٹ کر دے 40 دنوں کے لیے۔ 40 دن کا منیمم تیرا امتحان ہے کہ ڈیوائسز ساری بند کر دے، تو کوئی فون لینڈ لائن بھی نہ سنے، بند کر، اپنے کام پر جا، رات جو رزق تو نے کمانا کما، کٹ جا دنیا سے، پھر تجھے پتا چلے کہ جب تک آپ کٹیں گے نہیں، جڑیں گے کہاں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹنے کے لیے، جڑنے کے لیے آدمی کو پہلے دنیا سے کٹنا پڑتا ہے، اور آدمی دنیا سے کٹنا نہیں چاہتا، کہتا نہیں میں مزے پورے کرنے ہیں، ادھر سے ہاتھ بھی جہاں رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، نشے پانی پورے کرتے ہیں اور کہنا جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ نشے پانی چھوڑو گے تو پھر ہی باتیں بننی ہیں، نشے تو تمہیں لگے انگ انگ کے اندر۔ اور دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کی اور مجاہدہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کر، تو گیا پھنس، نفس نے اب تیرے اندر سے سوال اٹھانے تھے، وہ اٹھتے ہیں بار بار، یہ نفس کو جلدی قابو آ جاتا ہے، یہ نفس کسی کے قابو نہیں آتا۔ بندے سمجھتے کہ ہم نفس کو اندر سے قابو کریں، یہ قابو شابو کسی کے نہیں، یہ تو صرف اللہ کے قابو آتا ہے اور کسی کے نہیں۔ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ 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 اللہ، لوگوں کو کیا پتا؟ احمد رضا تو ایسے فتوے دیتا ہے اس کے اوپر، اس کو کیا پتا؟ اوہو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ کشمیری، جس کے قدموں میں علامہ اقبال جیسا آدمی جا کر بیٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کائنات کیسے بنی مجھے سمجھ نہیں آتی، فلسفی تھا نا، سوال کیا، حضرت کشمیری کے پاس چلا گیا، حضرت کشمیر نے مرقات الطارم جیسی کتاب لکھ کر دی، آپ نے فرمایا میں تو یہ کتاب لکھ کر دیتا ہوں، اور یا فلسفہ تو فلسفی تو سمجھتا ہے یا اس کو میں سمجھتا ہوں،
فلسفی کے دماغ کا حل دیکھو کہاں سے نکل رہا ہے، کتنا وہ یورپ کے علوم کا پڑا ہوا۔ اخیر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور انور شاہ کشمیری کس کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی کے قدموں میں، جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا مولانا قاسم نوتوی کے ساتھ مل کر۔ جب بیٹھا اور اس نے سوال کیا، مولانا مودودی کی والدہ بھی حضرت رشید احمد گنگوئی کی اس وقت بیعت شدہ تھی، ایسے ہی نہ سمجھے مودودی بے پیرا تھا، لوگوں کو جاہل، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ مودودی کو بھی تزکیہ نفس کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس بیٹھنا، مودودی کا تزکیہ نفس اس کی ماں نے کیا، کسی آدمی نے نہیں کیا۔ مودودی کی ماں اتنی بڑی مرشدہ تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اتنی عالمہ تھی، ان پڑھ ہونے کے بعد 10 دن وہ اشعار میں گفتگو کرتی رہتی تھی، اتنی وہ عالمہ تھی۔ اس نے کہا لوگوں کو مودودی بچہ نظر آتا ہے، 50 سال لگے مجھے مودودی بندہ بنانے میں، 50 سال۔ آپ کی ماں 5 7 سال 10 سال کے بعد کہتی لڑکا جوان ہو گیا، وہ کہتی جوان ہو گیا، میرا لڑکا جو ہے وہ 50 سال لگ گئے مجھے اس طرح کا بنانے، وقت اتنا عالم متقی بنانے۔ آپ بچے مانگتے ہیں، مودودی، اقبال، اس طرح کے بچے مانگتے ہیں، اور کام آپ کے تماشے کس کے والے؟ مائیکل جیکسن جیسے بچوں کے تماشے وہ کرنے، مائیں وہ بننا، اور رنڈیاں طوائفوں جیسے کپڑے پا کے سارا دن مائیں آگے پیچھے وہی آپ دیکھیں نا، ماں کے کپڑے بھی وہی، طوائف کے کپڑے وہی، کبھی ماں کے کھلے ڈلے کپڑے ہونے، ماں کی کوئی چادر ہونی، بچہ دن بھر اس کو دیکھتا۔ اب کیوں یورپ کے اندر انسیسٹ سیکس پھیل گیا کہ ماؤں کے ساتھ زنا ہوتے ہیں اور مائیں بچوں کے ساتھ کراتی؟ کس وجہ سے؟ یہی ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ پہنا جاتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ نکلنا آگ تو بھڑکنی، موم جب قریب ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فطرت انسانی ہے۔ لوگ کہتے جی ایسا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے۔ مولانا مرحوم ابھی زندہ تھے، اور بات بھی 1991 کی تھی، جب ان کے بعد میں آیا تو اس وقت بچہ ماں کے ساتھ زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، تو اس وقت اس نے ماں کو بے ہوش کر کے زنا، یہ دیکھیں یہ اس وقت کی باتیں 91 کی، اب تو طوفان ہی اور طرح کا آ گیا نا۔ آپ لوگ بے خبر ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے کہتے ہیں جی آپ چپ رہے، میں کیسے چپ رہوں؟ مجھے یہ بتائیں نا، طوفان جو آیا ہوا مجھے پتا ہے، اب وہ اندر آ گیا ہے اور اتنا چڑھ گیا ہے بھی میں نیچے رہ گیا ہوں، 50 فٹ نہیں آسمان تک ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ الموج کالجبال، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم نے پھر وہ موجیں پیدا کر دی کفر کی۔ وہ 22 موجیں نہیں آئی تھی، وہ موجیں ان کے اپنے کفر کی تھی، اپنی بدکاریوں کی موجیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کالجبال، پہاڑ کی طرح تھی، پہاڑ کی طرح، پتر نیچے آجا میری کشتی میں۔ اس نے کہا میں بچا جاؤں گا، فرمایا نہیں، پھر ہم نے اور اس کے پتر کے درمیان میں ایک موج کھڑی کر دی۔ کالجبال، وہ ماؤنٹ ایورسٹ اتنی اونچی ہو گئی تھی، اللہ دبا دیا اس کے بیٹے کو، نوح ہٹ جا پیچھے، 4 تختے تجھے تو سمجھتا ہے بچا لیں گے؟ یہ رحمت ہے ہماری جو اس وقت کشتی کو جوڑ کر تجھ کو لے کر جا رہی، ورنہ جہاں ہم نے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، تیری کشتی کیا کر سکتی؟ اللہ پاک نے وہاں پر یہ بات سمجھائی، ہمارے دماغ میں یہ کوئی نہیں آئی، مجاہدہ نہیں کرنا کسی نے، کوئی بندہ تزکیے کی طرف نہیں آتا۔ میں نے جو واٹس ایپ کے اس کے اندر جواب دیا، میں نے کہا ایک بندے نے ہمیں بتائیں جی آپ کو کس قسم کے سوال کریں، اور میرے بھائی تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی میں تجھے کس کے، تو نے 5 سال کے خطبوں کا یہ دین دیا ہے کہ تجھے یہی ابھی شعور نہیں آیا کہ سوال کس قسم کا ہونا چاہیے، میں کس بات کو چیخ رہا ہوں، میں کس بات پر چلا رہا ہوں، کس پہ میں زور و شور کرتا ہوں، کس پہ میرے آنسو بہتے ہیں، کس پہ میں تم لوگوں کو اتنے گرم سرد چشیدہ باتیں سناتا ہوں، اتنی تلخ باتیں کر جاتا ہوں کہ میں زمین کو سناؤں تو زمین بول اٹھے اور آسمان پھٹ کر نیچے گر جائے کہ لوگ بغل ہوں۔ افسوس ہے بندے آتے ہی نہیں اس طرف، نوجوانوں کے دل پہ کوئی بات نہیں رمک اٹھتی، کوئی ان کو خیال نہیں، تو بھی پوچھے تو صحیح قائد صاحب اب چاہتے کیا ہیں؟ کوئی تو سوال کوئی پوچھتے ہیں وہ، اور یہ بتائیں یہ 2 نمازیں کٹھی جائز ہے؟ حضرت معاویہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں جی، ہمیں سیاسی زندگی، میں کہتا ہوں تیری یہ جرت، تجھ سے تو یزید اچھا تھا، کم از کم کوئی تو اسلام اس وقت باقی تھا، تیرے جیسا تو نہیں تھا بغیرت جس طرح کا تو ہو گیا، اور اب اسلام کی وہ مٹی پلید ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہو۔ اب ایک حسین نہیں، کروڑوں حسین چاہیے بندے کو، اب ایک حسین کیجئے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار گیسوئے دجلہ و فرات، اقبال نے کہا ایک حسین نہیں ملا مجھے۔ کروڑوں کا ہندوستان، 40 کروڑ مسلمان رہتے تھے اس زمانے میں جس دن اقبال نے یہ شعر کہا، وہ ذرا سوچو تو صحیح، پورے ہندوستان میں سے جماعت بنانے کے لیے 75 ارکان ملے، اور وہ بھی ان میں سے آدھے ان پڑھ تھے، بالکل کچھ نہیں پتا، 2-4 عالم تھے، باقی سارے ان کے پیچھے سن سدا کے لگ گئے تھے، 75 ارکان ملے جماعت سن، کچھ بھی 1941 میں 75 ملے بندے پورے ہندوستان میں جن کے دل میں یہ درد پیدا ہو، اور اس کے بعد بھی اس بکھر وکھر گئے، آپس میں کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اب آپ یہ دیکھیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک بھی حسین نہیں ہے۔ آپ کو تو اس وقت مائیں روز حسین جنے نا، اور جنتی جائیں 50 سال 100 سال، پھر بھی اس کفر کی تہذیب کا کوئی حل نہیں۔ کیا کریں؟ اس کفر کی تہذیب نے آ کے ہمارے گھروں کے اندر جو تماشا لگا دیا، وہ مائیں جو کسی وقت تہجد وقت دادیاں دعائیں پڑھا کرتی تھی، اب ان کی بیٹیاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور یاروں کو رات کو 3 بجے فون بند کر کے سوتی ہیں، داتیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں
دادے اٹھنے ہوتے ہیں، لڑکے فیس بک کے ریمو اور واٹس ایپ بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں. دیکھو ان کے اٹھنے کا ٹائم، خدا کو منانے کا ٹائم، ان کا ناراض کر کے اس کو سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، میں روؤں نہ، پیٹوں نہ، چلاؤں نہ، کہوں نہ، میں اس دل کو کہاں لے جاؤں؟ مجھے کوئی جنگل دو ہیں. اور کیس تو مر گیا، دیوانہ بھی یہاں روتا ہے. میں کیس تو مر گیا، کوئی مجنون ہوتا، کوئی کیس ہوتا، میں اس کے گلے جا کے لگتا، وہ مجھے لگتا چلو اپنے عشق میں روتا، میں اس کے اپنے عشق میں روتا. بلبل مل کر کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اور تو کہتا ہے وہ بلبل ہے، تو گل کو ہی بلے پکاری جا. لیکن کوئی عاشق ہو، کوئی اسرار ہو، کوئی محرم ہو جس کو بات کر کے سناؤں، بلبل مل کر کرے آہو زاریاں. اس نے کہا اب میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے جیسے کوئی عاشق مل جائے. اس نے کہا کوئی عاشق کسی اور کا مل جائے. اب تو عاشق سچے نہ رہ گئے، ہوس کے پجاری. بلبل مل کر کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اور مل کے ہم دونوں روئیں بھی. یہ ہوا کیا ہے؟ قیامت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آ گئی کہ اب توہین رسالت کے کیس پر یہ بحثیں ہو گئی اسلامی ملک کے اندر کہ جس نبی کے ہم شان منائیں گے ادھر سے اس کو آزاد کرتے ہیں. 4-10 عدالتیں بنائیں، ایک عدالت ایک مقدمہ کا اور فیصلہ کرتی، دوسرا اور کرتی. لوگوں کو کنفیوز کر دو. مجھے بتائیں، جب نبی پاک کے پاس اس طرح ہوتا تھا کہ اس عدالت کا مقدمہ اگلی میں، اگلی کا اگلی میں، کبھی ہوتا تھا کبھی اس طرح کا ایک مقدمہ کوئی بٹھاؤ، ایک اچھا سا جو بیٹھ کے فیصلہ، قوم کا اتنا بڑا فیصلہ پہلے سول عدالت میں چلاؤ، پھر ایڈیشنل میں چلاؤ، پھر اوپر چلاؤ، پھر اگلی سپریم کورٹ تک لے جاؤ، پھر صدر کو یہ حق دے دو، وہ معاف کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں یہ کس اسلام کا حصہ ہے؟ یہ قانون اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی قانون. اور سیکولر جج بٹھا دی. اور دلیلیں جب جج کو دی نا، سب کو اسے کوسنے کا، جج صاحب ہم قرآن حدیث کی دلیلیں سن لی ہیں، ہم نے آپ کی بہت اچھی دلیلیں ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، پر اس کو سائیڈ پہ کر دیں. ہمیں بتائیں یہ PPC پاکستان پینل کوڈ جو بنایا مجرموں کا، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے مطابق ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی سپریم کورٹ دیکھیں. آپ کہتے ہیں وہ انصاف بانٹتے، آپ تو ہے بیوقوف. پوچھیں ہم سے جو ان کا 24 گھنٹے ان کی نگرانی کرتے بنیادی 3 اداروں کی. آپ کو تو اپنے گھر کی فکر نہیں. ہم تو گھر سے لے کر شروع کرتے ہیں پورے ادارہ، اور یہاں سے لے کر آخر تک ساری نگرانی. علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا تو کام ہی 24 گھنٹے یہ کہ ان کا پیچھا کرے، ان کا تعاقب کرے، فالو اپ کرے. تحریکوں کے پیچھے دھرنے دے کے اندر سیٹیں لے کر بیٹھ جانا، پھر علماء نے کیا تعاقب کرے؟ تعاقب نہیں ہوتا. تعاقب عالم کے سامنے پوری دنیا جامع جہان نما کمپیوٹر کھلے ہوں ہزار، اور اس کو ہمہ وقت اطلاع ہوتی رہے کہ کہاں کہاں کس محاذ پر مسلمانوں کو بچھاڑا جا رہا ہے، کس محاذ پر شکستیں ہو رہی، کہاں بغاوتیں ہو گئیں، کہاں شکستیں، کہاں. اور دور یہ نافرمانیوں کا ہے سارا دور. اس دور کی ایک بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ کاشف ہے ہمیں بتائیے اس دور کا نام کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں سرکشی کا دور. انسان اپنے رب سے سرکش ہو گیا، بچے ماں باپ سے سرکش ہو گئے، استاد شاگرد سے سرکش ہو گئے، سارے ادارے آپس میں ٹکرا گئے، حقوق و فرائض کی جنگ اور سرکشیاں نافرمانیاں شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں سارے بندے ایک دوسرے کے مطیع نہیں رہ گئے. جب بندے اللہ کے مطیع نہیں ہوں گے تو بندے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے. سرکشیوں کا یہ دور ہے. پتر چھوٹے چھوٹے 4 5ویں 6ٹھی میں ہم بچے باپ کی باتیں نہیں مانتے، ماں کو کہتے چپ کر کے بیٹھ جا، بہت زیادہ بولنا. مجھے یہ بتائیں یہ سرکشیاں کس سے سکھائیں؟ یہ کس تہذیب نے سکھائیں، کس ثقافت نے سکھائیں، کس کلچر نے ان کو سکھایا یہ سارا کچھ سرکشیاں؟ مجھے سمجھائے نا. کوئی آئے تو صحیح، حضرت ناسے کا رائے دیدہ و دل فرچے راہ، لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟ مجھے سمجھائے کوئی ایسی بات جس سے مجھے سمجھ آ جائے. آپ کے اپنے دل و دماغ کافر ہوئے پھرتے ہیں، میں اس کے پیچھے پڑا ہوں کہ مسلمان کر لو. آپ کے سوال ابھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر، آپ کا غسل ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جی. آپ کی ابھی تک نماز اوپر ہاتھ باندھنے، نیچے باندھنے، اندر باندھنے، باہر باندھنے، کٹ کٹا کے ہاتھ گر گئے، وہ ہاتھ ہی نہیں ہے. جب اللہ اکبر کی تیری ایک ہاتھ خالی ہے خدا کی تکبیر سے، اس نے کہا تیری اب نیام جو ہے نا، اقبال نے کہا اس کے اندر اب توحید نہیں رہ گئی، لا الہ سے خالی ہو گئی. اس تلوار کو چلانا کس سے؟ تجھے ذرا بات تو سمجھا. جب آپ کے اندر ہی دل خالی ہو گیا، ابھی تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے فقہی، ابھی تک آپ کی نمازیں سیدھی نہیں ہو رہی، ابھی تک فجروں کے لیے مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، ابھی تک درس قرآن کے لیے آپ آمادہ نہیں ہو رہے، پھر مجھے بتائیں میں نے ابھی چلنا کہاں پہ ہے؟ اور زیرو سے سٹارٹ کہتے ہیں جی قائد صاحب صحراؤں میں چلے جائیں. قائد صاحب صحراؤں، تم مسجدوں میں نہیں آتے، مجھے صحرا بھیجتے ہو. اللہ اللہ، چلو نکلو صبح صحراؤں کے لیے آ جاؤ. یہاں پر میں تو ہر وقت بوریا بسترا باندھ کر بیٹھا ہوں. میں تو تلاش میں ہوں کہ بے واد غیر ذی زرع، ابراہیم کی طرح کوئی ایسی وادی تلاش میں ہوں کہ جس کا جہاں پہ صحرا ہو، پانی نہ ہو، نہ کوئی شجر حجر ہو، کچھ بھی نہ ہو. جا کے بیٹھ جاؤں میں وہاں پر خدا کی یاد کے لیے بھی. اللہ میں آ گیا،
جب کوئی بندہ نہیں تھا ابو ذر کی طرح میں ربضہ کی طرف نکل جاؤں، مجھے تلاش ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، او ابراہیم کی تلاش میں یہ دور پھرے کہ کوئی ابراہیم تو بنے۔ اللہ کہتا بے واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چلا گیا ابراہیم جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ لو زندگی کے لیے بعد فضا کے سانس کے پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا پانی بھی نہیں تھا۔ بے واد غیر ذی زرع، نہ وہاں کوئی گھاس تھی نہ کوئی پودا اگتا کہ سائے کے نیچے بیٹھ جاتے۔ جس ٹیلے کے نیچے بیٹھے تھے وہ ٹیلا ریت کا تھا اور اس کا سایہ اس طرح کر کے پڑا تھا جہاں پہ وہ اپنی بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں ہمارے بیوی اور بچے، اور یہ بیوی اور بچے اللہ 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 قیامت کے دن اللہ نے فرمایا یوم یفرو، چھوڑ کر چلے جائے گا تو اپنی بچوں کو، ہائے ہائے صاحباتہ و اخیہ و امہ و بنیہ، ماں پتر چھوڑ کر نکل جائے گی، تو اپنی بیوی چھوڑ کر چلا جائے گا، بھائی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کس دن کی اللہ تو بات کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ حشر میں جا کے آرام سے آپ کا دن نکل جائے گا۔ اللہ نے جو وعیدیں کفار کو سنائی ہیں، کاش اس امت کا رونا ہے کہ اس کو 3 آخری سپارے یاد کرا دو، اس کو 3 آخری سپارے یاد کرا دو، اس کو 30واں یاد کرا دو۔ تم کو مسلمانوں کو 30واں سپارہ یاد نہیں، اور مجھ سے پوچھے قائد صاحب کیا پڑھے؟ روزانہ 30واں سپارہ ہی پڑھ لو نا۔ اس کے اندر جو بجلیاں کڑک رہی ہیں، اللہ نے فرمایا جب ہم نے کڑکائی عاد اور سمود پر بجلیاں، پھر ہم نے ان کو کچھ نہ رہنے دیا، ہم نے برباد کر دیا آل فرعون اور غرق کر دیا، اور ان کا نام نشان دنیا کے اندر نہ رہ گیا۔ جب صالح کی امتی کی کاٹی گئی کونچیں، خدا کا غضب آگے کی طرف بڑا، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ آئی زور کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہم نے زمینیں کمپا دی، اس وقت ہلا دی زمینیں یوں کر کے۔ ہم نے کہا اڑا، مجھے نہیں چاہیے یہ بندے اس طرح کے نافرمان اور سرکش، روٹی پانی میرا کھائیں، وفائیں کسی اور جگہ جا کے جگائیں۔ ہے جی تم لوگوں نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین بوجھ نکال کے سامنے، یہی وہ مال و دولت ہے جس کے لیے تو کتا ساری زندگی اس کے پیچھے پڑا رہا، ہلکا کتا بنا رہا۔ اللہ کے ولی نے سچ کہا، دنیا ایک مردار ہے چاہنے والے، اس کے کتے بدن اس کا گوشت نوچ کر کھا رہے، اور ہم کھائی جاتے ہیں اور ہم نے کھانے ہیں۔ ہم نے نہیں ہلنا، اے سی والے کمروں سے نہیں ہلنا، نرم بیڈوں سے نہیں ہلنا، ہم نے کسی شے سے نہیں ہلنا۔ ہم کہتے ہیں ہم ہلنا ہی نہیں، کوئی حالات کسی قسم کے آ جائے لیکن ہم نہیں ہلے، کہ یہی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں دوسرا معاملہ، کیوں وہ ابو جہل کو، ابو لہب کو وہ باتیں سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے اپنی وحی پر، اپنے دل و دماغ پر وحی کا پیرا نہیں لگنے دیا، وحی کا پیرا، وہ ان کو پتا تھا یہاں چھان نہیں لگ جانی۔ ہر خیال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئے گا، ہر خیال نبی کی صحبت سے پوچھ کر آئے گا، وہ جا کر پوچھتے روزانہ ڈیلی صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں، اور حدیث میں آتا ہے سرکار یہاں تک لوگوں سے پوچھتے تھے کہ رات تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی خواب آیا، خواب سنائے؟ اللہ اللہ اللہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا حدیث کے اندر کیا۔ مجھ سے سنو اور جا کر ان شیوخ الحدیثوں کو اور جماعتوں کے میروں کے کانوں کے پھاڑ دو، جن کو تعبیر الرؤیا کا علم بھی نہیں آتا۔ کہاں سے آگا تعبیر الرؤیا؟ آسانی سے آ جاتا ہے۔ تعبیر الرؤیا کا علم اللہ سکھاتا ہے جس کو سکھاتا ہے۔ حضور روزانہ خوابوں کے بارے میں بھی پوچھیں، صحابہ کرام خواب بیان کرتے نبی پاک کے، حضور فرماتے تیرا خواب اضغاث احلام ہے، یہ تیرے اپنے نفس نے تجھ کو دکھایا، یہ شیطانی خواب ہے، یہ روحانی خواب۔ نبی خواب بھی چھانے، ڈیلی اپنے صحابہ کرام کے نبی خواب بھی چھانے۔ آپ کہتے ہیں یہاں پر بندے کے خیال ہی نہ چھانے، اوے سوئے ہوئے کے پر پیرا نبوت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در سے مجھے کہتے ہیں سیرت سنا، سیرت اس سے بڑھ کر کیا سناؤں؟ جب نبی اپنے زندہ ہوتا ہے تو نبی اس وقت پورے خوابوں پر بھی پیرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی خوابوں پر مطلع نہیں ہوتا کہ کس کو کیا خواب آیا، کس کو کیا خواب، وہ آ کے لوگ اس کو علم غیب، کوئی سمجھ آئی علم غیب؟ مسئلہ جو میں نے سمجھایا، کہتے جی سب کوئی اب پتا ہے علم غیب، اب بتانا کیا یہ خواب جو پوچھے نبی نے کس لیے پوچھے؟ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ نہیں نبی خیال پہ بھی تو پیرا، فکر پہ بھی تو پیرا، دن جاگے تو نے پیرا دینا ہے، سو جائے تو صبح کے وقت پیرا۔ پھر ان سے پوچھ رہا خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اور جس بندے کو زیادہ برے خواب نے فرمایا تو نفس کی زیادہ اس کی لذتوں کے اندر پڑ جاتا ہے آدمی۔ جو لوگ نفسانی خواب آتے جی میرا پیٹ پھولا، میں اڑا ہوں فلانا، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تو روٹی کم کھا، تیری روٹی بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو شیطانی محفل میں کم بیٹھا کر، ٹھیک ہے، تو ذکر اللہ کا بڑھا دے۔ 3 طرح کے خواب آتے، تینوں پہ پیرا لگا دیے، جاؤ یہ نقطہ فی الحال خوابوں کی دنیا کا، جاؤ جس کو جو خواب آتے ہیں وہ یہ ان کاموں کو چھوڑ دے۔ جس آدمی کو زیادہ نفسانی خواب آتے ہوں گے وہ اس کو دنیا کی لذتیں ترک کرنی پڑ جائیں گی، چھوڑنا پڑ جائے گا، وہ روٹیاں پانیاں پزے، اب وہ بوتلیں پیپسی کی بوتلیں، یہ کھا پی کے ڈنگر بن گیا۔ اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، دوست کہتے ہیں آپ ان کو سور نہ کہیں، میں نے کہا سور
اگلا کوئی لفظ بتائیں میں وہ کہوں کہ ہم وہ بن چکے ہیں. کوئی اگلا لفظ ہوتا نا خدا کی زمین کے اندر کوئی بہت ہی برا سور لائن لگا کے نا کٹھے ایک ہی لائن لگا کے مادہ آگے کھڑی کر ان سے اس کا زنا کرتے باری باری. گینگ ریپ نہیں ہوتے آپ کے لڑکے لڑکیوں نے ہم نے سب کو 20 لڑکیاں نہیں پھنسائی ہوئی. سور نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتا دیں نا, میں بتائیں مجھے. کوئی کہتے جی کوئی اور جانور کا کیا کہوں. اللہ نے سب سے پہلے سور حرام کیا. سور اللہ نے کیا فرمایا, اللہ تم پر حرام کرتا ہے خون, خون حرام کرتا ہے. اللہ نے فرمایا گندا غلیظ خون مت کھائی بندہ تو خون, ورنہ خدا خون کھانے کی بھی اجازت دیتا. کیا تھا اس کے اندر, فرمایا مت خون پر. کیوں کہ تو خون چوسے نا, خون پیتے پیتے یہ دن آ جائے کہ سود لینا شروع کر دے تو مسلمانوں کا خون چوس رہے, تو ذخیرہ اندوزی. اوے آپ کو نہیں پتا ایت کس لیے آئی ہے, اللہ نے کیا تھا پاک کر دیتا خون کا, بتا کہ کوئی اور خون تھا نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اشارہ فرمایا. آپ کو کیا آپ خون اللہ پاک نے نہیں کھانا, قربانی کے مسئلے, قربانی کے مسئلے نہیں ہیں, یہ اندر ایک دنیا ہے دل کی بات. اللہ اللہ فرمایا مت خون چوسی اپنے مسلمان بھائی کا, مت خون چوسی اپنے مسلمان بھائی کا. اس کی جائیداد ضبط کر کے نہ چوسی, اس کی وراثت پہ قبضہ بہنوں کے اوپر کر کے نہ چوسی, ان کو 2 نمبری کر کے فریب کر کے کم مال رفڑ والی جگہ لے لوں میں, ہیں وہ لے کر میں ان سے سستے میں لے لوں, ان سے آگے میں نہ کری. یہ دنیا کی دولت یہیں پہ حرام نہ کمائی, یہ نہ خون چوسی, غریبوں کا سود نہ لیں کسی طرح, یہ تھا خون. والمیتہ تھا, اور مرے ہوئے کو نہ کھائیں. اللہ 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 کیا بات فرمائی, فرمایا جو مر جائے اس کی غیبت کے اندر نہ سارا کچھ چلائی, جو دل مردہ ہو جائے نا ان کی صحبت میں نہ بیٹھی. اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَاللَّحْمَ الْخَنْزِيرُ, اور خنزیر کا گوشت نہ کھائیں. کیوں نہ کھائیں یا اللہ مجھے بتا. خنزیر کے بارے میں آتا ہے کہ خنزیر اگر کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دفعہ پانی سے دھوئے, مٹی سے دھوئے, 1 دفعہ پانی سے دھوئے, برتن پاک ہو جاتا ہے. کتے کے بارے میں فرمایا وہ 6 دفعہ مٹی سے دھونا اور 1 دفعہ پانی سے دھونا ہے, تب جا کے وہ پاک ہوگا. لیکن اس کا گوشت کے بارے میں نہیں اللہ نے بات کی, اس کے بارے میں کہی کہ لحم الخنزیر. کیا فرمایا, خنزیر بغیرت ہوتا ہے, خنزیر بغیرت ہوتا ہے, خنزیر بغیرت ہوتا ہے. اس کے بعد آدمی کھا کر کے فحاش بن جاتا ہے, جو مغربی معاشرہ بن گیا. کتنا خنزیر کھاتے ہیں, اب ان کو بیوی بچی بات جو جدھر مل جائے وہ کرا لیتے, جو کچھ بھی کرنا انہوں نے. وہاں یہ سارے کام ہونے تھے, اور پھر اینڈ پہ فرمایا وَمَا إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ. یہ 3 چیزیں تو تجھے دنیا میں دیکھتی نظر آئی نا, حلال مال ہوگا چکن ہی, پر اس کے اوپر جب غیر اللہ کا نام لے لے گا, میرا نام, کیا مطلب کہ تو نے اسے میری اجازت کے بغیر کھایا, تجھے نہیں بنتا تھا, لیکن کسی کا پیسہ تو نے لے کر اس کے بعد اس کے پیسے سے رشوت لے کر کھا لیا, وہ حرام ہی ہوگا, خنزیر ہی ہے اور کیا, جس کا مارا تو نے. اب مجھے بتائیں اس آیت کی تفسیر میں آپ کو سمجھاؤں یا مولانا سمجھائے گا؟ نہ آپ سمجھیں نہ میں. او جی مناظرے ہو رہے ہیں جی, اپنے 11ویں نہیں کھانی, 11ویں نہیں کھانی, بھائی کا مال سارا ہڑپ کرنا ہے تو نے معاہد نے, ہیں جی ہم نے کل نہیں کھانے, کل تو نے نہیں کھانے, بہن کا حصہ سارا مارنا ہے. وہ تو بیٹھا ہے اتنی سب کے گھر میں شادی ایک جیسی ہے, سب کے گھر میں ایک جیسی شادی. بریلویوں کے ہاں چلا جاؤ, دیوبندیوں کے, اہل حدیث, کسی کے بارے میں چاہے ادھر آ جائیں گے. اب 12 ربیع الاول منانی جائز ہے, نبی نے نہیں منائی, نبی نے تو مہندی بھی نہیں کی, نبی تو اتنا بڑا حال لے کے اس کے شادی بھی نہیں کی, نبی نے تو بیٹی کو اس طرح بھر بھر کے ٹرک کے یہ بھی نہیں دیے. بتا نا تو نے کیسے دے دیے, بدعات میں تیرا زور, اور رسومات کو تو چپ کر کے اندر کا انکڑا سارا کچھ کھا جاتا ہے. بلے ہو تیری توحید کے, جس سے تجھے یہ سکھایا کہ تو غریبوں سے, تو بیٹیوں سے مال انٹھے, اور یہ مال انٹھنے کا نیا طریقہ ہے کہ, اور آج تک ہندو یہی کہتے ہیں کہ آپ دہیج میں دیں گے کیا, اور وہ آپ لیتے ہیں اور میں لیتا ہوں, سب لیتے ہیں, اور کہتے ہیں جس نے لینا اپنی بیٹی کو دینا. مجبوریاں یہاں تک لوگوں کو لے آتی ہیں, پھر لوگ قرضوں میں پھنس جاتے ہیں, بھائیوں کے بال 20-20 سال تک کے لیے وہ قرضوں میں پھنسے ہوتے ہیں. بتائیں کنجر بچے, سور بچے پیدا کر کے, نبی کی پٹی پلید کر کے, کسی کی بیٹی کو گاجر مولی کی طرح چھان بھان کے لینا, مجھے بتائیں یہ کہاں کا اسلام ہے؟ بتائیں نا مجھے, آپ مجھے سمجھائیں. یہ معاشرے کے وہ تلخ مسائل ہیں جو میرے اور آپ کے اندر سلگ رہے ہیں, اس کو میں چھڑانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں آؤ قرآن مجید پڑھو, آؤ میرے پاس بیٹھ کے تزکیہ نفس کرو. نہیں ہم نے نہیں آنا. لیکن یہ بات ننے بچوں نے جب سمجھ لی, ان میں سے ان بچوں نے پھر کیا بدر اور احد کے اندر 13 سال کے لڑکوں نے جانے دی. کیوں؟ انہوں نے اپنے قلب پر شروع دن سے ہی پیرا لگا لیا. وہ باتیں جو ابو جہل کو سمجھ نہیں آئیں, ابو لہب کو سمجھ نہیں آئیں, ابو سفیان کو, عتبہ کو, ولید کو, شیبہ کو, امیہ کو, عقبہ بن ابن معیط کو, ان 7 بدماشوں نے رسول کے اوپر اوجڑی پھینکی تھی. نبی کا سر جو ہے نا نیچے جھک گیا تھا. رسول نے فرمایا اللہم علیک العقبہ, اللہ پکڑ لے عقبہ کو,
پکڑ لے اس ابو جہل کو، پکڑ لے اس امیہ کو۔ اس دن نبی کا غضب آسمان پر چڑھا جا رہا تھا، اللہ رنگ فک ہو گئے، حدیث میں آتا کفار کے۔ انہوں نے کہا او محمد کی بات سمجھ آئے نہ آئے پر بد دعا اس کی سمجھ آتی کہ لگ ہی جاتی بندے کو، اور آپ کو اور ہم کو محمد رسول اللہ کی بد دعائیں ہی لگی ہوئی۔ نبی کے دین کو جو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، ہمیں حضور نے فرمایا میں کہہ دوں گا، بد دعا دوں گا، سوکن لے جائے مجھ سے دور لے جائے، مجھ سے دور لے جائے، مجھے نہیں ایسے امتی چاہیے۔ یہ میں نے امتی کہاں سے جو آج جہاں تماشا بنا کے دین کو بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزو، علم نافع حاصل کرنے کے لیے پہلے ذہن پر وہی کا پیرا لگاؤ۔ آؤ آج دوسری بات، یہ تو میں نے آپ کو تمہیداً عرض کی، اگلا بات کرنی کہ اگلا پہرا آپ نے جو اپنے ذہن پر لگانا ہے وہ اپنے قلب کے اوپر لگانا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ سلطان باؤ کہتا ہے دل دریا و سمندروں ڈونگا تے غوطہ مار گواسی ہوں۔ اوے تیرے دل کے اندر یہ اتنا ڈونگا سمندر، اتنا گہرا سمندر ہے کہ تجھ کو بہت ماہر اپنے تیراک بننا پڑے گا، بہت سویمر، بیسٹ سویمر ورلڈ کا ہونا پڑے گا تجھے اس سمندر کے اندر اترنے کے لیے۔ کوئی یہ کہ 2 دن تو نے پریکٹس کر لی، 4 دن آگئے، ادھر جمعہ پڑھ لیا، پھر ادھر پڑھ لیا، پھر ادھر پڑھ لیا، پھر پرچی مجھے بھیج دی بھی کاشا بھی اس مسئلے کا میں جواب 5 سال پہلے دے چکا ہوں، پرچیاں سوال مجھے آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، میرا دل نہیں دکھتا بھی اس پہ تو بات پہلے ہو چکی، اس ایشو پہ اب بار بار اس پہ میں نے کیا بات، ایشو تو اتنے بنے ہوئے ہیں، نہیں جی اس پہ ہمیں سنا دے۔ کیا سناؤں آپ کو؟ میں کوئی راگ گا رہا ہوں، میں کوئی راگنیاں گا رہا ہوں، کوئی سر ہے، کوئی تال ہے، کوئی مراسی ہوں، بانڈ ہوں، مجھے بتائیں نا خسرا ہوں کیا ہوں میں آپ کو سناؤں؟ مجھے بتائیں، سیمی کہیے نا آپ کیا، میں آپ کو کیا سناؤں؟ نہ میں کوئی بازار میں بیٹھا ہوں کہ آپ کو میں سناؤں، کیا سناؤں آپ کو؟ صلواتیں سناؤں میں آپ کو؟ صلواتیں مجھ سے سنے کہ جب میں روؤں، مجھ سے وہ نوحہ اور وہ ماتم اور مرثیہ سنو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ۔ ہائے ہائے ہائے، ننھی ننھی بچیاں وہ غزہ میں ماری جا رہی ہیں، بازو کٹے ہوئے میری بچیوں کے، میرے پیٹ میں تو دیکھتا بھی نہیں، میں تو ادھر کر دیتا ہوں۔ کیا ذہنی مریض آدھا بگا اور بن جاؤں گا، تباہی آ جائے گی۔ دل و دماغ پہلے چین نہیں راتوں کو لینے دیتے، پھر اب تھوڑا سا جو 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ سوتا وہ بھی جاتا رہے گا۔ ان بچیوں کی چیخیں ان کانوں میں ہیں، اور تمہارے کانوں کے اندر ڈول کی، تمہارے کانوں میں شہنائیاں بجتی، ان کی چیخیں میرے کانوں میں ان کی چیخیں بجتی۔ وہ سونے نہیں دیتی تمہیں، ایسے نشے تم سو گئے، مہندیاں تم کرو گے، مائیوں تم کرو گے، بنگڑے تم ڈال، سب کچھ تم کرو گے، ہم بھی کرتے رہے تم بھی کرو گے۔ اسی طرح کے ایسے گرانوں میں آنکھیں کھول لینی۔ ابھی تک اپنے ہی کیے ہوئے خاندانوں کی شادیاں اپنے خاندان میں توبہ کر رہا ہوں روزانہ کہ اللہ تو وہ دن کیسے معاف کرے گا جب ہم نے وہ شادیوں کے اندر پوری شرکت کی، جب ہمارے ہی سینوں کے اندر ہمارے ہی اپنے بڑے تھے کفر کی شادیاں کرتے تھے اور ہم اس میں پورے شامل ہوتے تھے۔ وہ گناہ سونے نہیں دیتے، وہ گناہ سونے۔ آپ کو نیند آ جاتی ہے، آرام سے نیند آ جاتی ہے، کس طرح سو جاتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتا دینا، کس طرح آپ آرام کی نیند سوتے ہیں؟ فیس بک آپ کیسے چلا لیتے ہیں؟ کیسے آپ ایمو واٹس ایپ، کس طرح روٹی کیسے بازار میں جا کر کھا لیتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، کیسے واک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیسے بیرون ملک سیروں کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ بتائیں مجھے، کوئی نسخہ مجھے بھی لا دیں، کوئی اس دل کو قرار آ جائے۔ نہیں آنا اس دل کو قرار ہے۔ جے دریا ونج نوش نہ کیتا ریسی جان پیاسی۔ اس نے کہا جب تک اس دل کے اندر، اس دریائے وحدت کے اندر تجھے گوتا لگانا پڑے گا، اور یہ 1-2 جروں سے بات بننے والی نہیں، 1-2 تجھے وہاں پہ گھونٹ ہے نا، ان سے تیری بات بننے والی نہیں، جب تک وحدت کا پورا دریا نہ پی جائے تو اپنے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، جے دریا ونج نوش نہ کیتا، ہائے ہائے ہائے، پنجابی تھی نکل گئی ہاتھوں سے، جے دریا ونج نوش نہ کیتا ریسی جان پیاسی ہوں، جان پیاسی رہ جانی، وہ پھر مانگتی پھرے گی اندر جب تک۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمارے نشے میں چور تھا، کانا امتن، وہ کوئی بندہ تھوڑی تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو پوری امتوں جتنا کام اللہ کر کے رہا، امتوں 2 ارب، اب کتنی امت ہے عیسائیوں کی؟ 3 ارب امت ہے ان کی، 1.5 ارب ہم، اللہ نے کہا 1.5 ارب نہیں 7 ارب انسان مل کے بھی زور لگاتے نا، اکیلا ابراہیم لگا گیا، اکیلا ابراہیم، اور ہم نے کہہ دیا کہ پڑھو جو درود شریف اس پہ پڑھنا ہے، کما صلیت علی ابراہیم، وہ پارلیمنٹ میں بھونک پڑی نا کتیا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں کہتی ہے کہ ہم یہودیوں کے، وہ حضور پاک یہودیوں پہ درود شریف پڑھتے، تجھے بھول گیا درود پاک پر تو جاتی ہے، تجھے شروع میں نظر نہ ہے غیر المغضوب علیہم، اللہ نے فرمایا لعنت کر دیا خدا نے، اللہ نے فرمایا وہ باؤزتن، وہ ذلت اور مسکنت اٹھائے پھرتے ہیں، اور دنیا میں ہم اکٹھا کر دیں گے۔ حدیث شریف میں یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ اسرائیل، حدیث میں نبی نے پہلے بتا دیا کہ تم نے اتنے ذلیل اور کمینے ہو جانا نا، انہوں نے اپنا بنا ہی لینا گریٹر اسرائیل، وہ بن جانا، اور 970 کلومیٹر کا سارا علاقہ آپ نے لے لیا، جہاز ایسے نہیں آیا، اب مان جائیں گے، آہستہ آہستہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں کے بعد۔ میری وہ تقریریں یاد کرو جو میں الیکشن سے پہلے کہتا تھا یہ ہونے کیا جا رہا ہے،
ہے جی وہ دیکھو یاد کرو ان چیزوں کو. اور میں وہ بابانگے دول کہتا تھا, وہ کسی کے تعصب میں نہیں کہتا تھا. میری آنکھ کھلی, تمہاری آنکھ بند ہے, تم سو رہے ہو, میں مؤذن سحری ہوں, میں اذان حی علی خیر العمل, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, اٹھو بیداری پیدا کرو. تم تو سو رہے ہو اس وقت, تمہیں کیا پتا وہ وہاں پر کیا پروگرام بنا رہے ہیں. وہ کفر کے اڈے وہاں پہ بن گئے. سعودی عرب اندر تسلیم کر گیا, لبنان کر گیا, اردن کر گیا, جہاز ادھر بھیجا, آخر میں ادھر بھیجا اور یہاں پر آ کر منوایا کہ تم لوگ اعلان کرو. انہوں نے کہا پہلے یہ سارے کریں پھر ہم کریں گے. ایک جنرل نے پہلے بیان دیا, پھر اندر پارلیمنٹ کے, اب آوازیں اٹھ گئی کہ انہیں مان لینے میں حرجی کیا ہے. سارے میں کہوں نا ہم اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم اس جماعت کا کیوں دفاع کرتے ہو؟ اسرائیل کی بات کرو, تم جماعت پر لے آتے. کون جماعت کا مخالفت کرنے والا ہے؟ بات پالیسیوں پر ہوتی جب بھی ہوتی, لیکن نہیں, آپ کے اور ہمارے بچے آپ کہیں گے کہ ان کو فلسطین کی زمین دے دو, ختم کر. اور فلسطینیوں کا وہاں پر روزانہ, جب سے جہاز یہاں سے گیا, روزانہ بمبار, روزانہ. آپ کے گھر میں وہ ویڈیو نہیں آتی, کیوں؟ آپ کے میڈیا کو بند کر دیا گیا. کیوں؟ آپ فیس بک پر بھی وہ ویڈیو دیکھنا پسند نہیں. کیوں؟ آپ کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی. آپ اس کو کیا کرتے ہیں, فیس بک نے نیا تماشا چلا دیا. پہلے تو چلتی تھی نا ویڈیو, اب اس کو کور کر دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں انکور اٹ. اگر دیکھنی تو دیکھ لیں, ورنہ تشدد کی ویڈیو اس کو دیکھ. لوگ ویسے تو تشدد والی ویڈیو چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتے ہیں. انکور کرنا پڑتا ہے. اب مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کا بہتے خون کو کرنے کے لیے انکور کرنا پڑے گا. اور اب وہ مسلمانوں کے بچے اب کریں گے نہیں. فیس بک پہ جو چیزیں آپ, اور سوشل میڈیا جنگ جیتا ہے. رائے بھی یہی بنا رہا ہے اور رائے کو توڑتا بھی یہی. کیسے اندر سیل بنا لیے, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, یہ وہ کافر سب اکٹھے ہو گئے, اپنے سیل بنا کے مسلمانوں پہ پل پڑے. اور مسلمان اب ہیں اس کام کے لیے بھی ہیں کہ مسلمانوں کو اب تختہ مشق بنایا جائے. کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا, اللہم لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین, اے اللہ مجھے ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا. بن گئے آج ہم ظالم, ہم پہ تیر اندازیاں کریں, بم وہ بنائیں, تجربے ہم پر ہوتے ہیں, اسلحہ وہ بنائیں, خون مسلمانوں کا بہے, پیسے بینکوں میں ہمارے رکھے ہوئے اور ہمارے پیسوں سے خریدتے ہم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو داستانیں وہ وہاں کی, یہ اس لیے سناتا ہوں کہ تم بیدار ہو جاؤ. اور یہاں پر میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اٹھاؤ بندوق اور چلے جاؤ, میں تو کہتا ہوں اٹھو اور مسجد چلے آؤ, اٹھو اور صحبت صالح میں چلے آؤ, اٹھو اور دین محمدی کو سیکھنے کے لیے چلے آؤ. میں کچھ نہیں کہتا, میں تو تم سے کچھ بھی نہیں کہتا, میں کوئی پکار نہیں پکارتا, میں کوئی رونا نہیں روتا. میں تم سے کبھی نہیں کہا کہ تم تیغ خریدو, میں تمہیں نہیں کہتا تم یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. مجھے پتا ہے تم نہ تلوار اٹھا سکتے ہو نہ خنجر اٹھا سکتے ہو, تمہارے تو موبائل فون ہی تم اٹھا سکتے, تم نے اس کے لیے بھی کانوں کے لیے وہ ٹوٹیاں سی بنوا لی ہیں, تم بلوٹوتھ اٹھاتے وہ لگا, مجھے فون بھی کان سے نہ لگانا پڑے, ایسے مجھے آوازیں سناتی رہیں. اب تم نے وہ گھر بنا لیے جہاں پر تالی مارو تو اسی وقت لائٹیں بند ہو جاتی, تالی مارو وہ کھل جاتی. اب تم سے دیواریں باتیں کرنے والی لانچ پورے بحریہ کے اندر کون سے آپ کے گھر لانچ کیے گئے, دیواریں باتیں کرتی ہیں باپ سے. آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا, ایک عورت آپ سے روبوٹک گفتگو کرے گی, آپ آرام سے گھر میں بیٹھے, آپ کو بیوی کی ضرورت ہے, بہن بھائی کی کوئی ضرورت نہیں, من چاہے اس سے گفتگو کرے, باتیں سنیں. اب اس طرح کے آ گیا وہ گھر 5-5 ارب میں بک گیا اور لینے والے مسلمان ہیں اور سب وہاں پر جا رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوگا, آ جائے گا اور تھوڑی دیر بعد آپ کے میرے گھروں میں ٹیکنالوجی, بچے لے آئیں گے اس ٹیکنالوجی کو. پہلے یہی ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دور ابا جی نہیں مانتے, پھر ہولی ہولی سب مان جاتے ہیں. قیامت آ گئی, قیامت, مسلمان تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہو گئے, یاشیوں میں مصروف, کھانوں میں مصروف, ناچ گانوں میں مصروف, اور دل کی دنیا بے عباد ہو گئی. اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا ہر دم نال اللہ دے رکھن ذکر فکر دے آسی ہوں. وہ لوگ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, سلطان باؤ نے کہا وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ذکر اور فکر میں رہتے ہیں, اللہ کی یاد میں کہ یار اس امت کا کیا حال ہے, میں کیسے اپنے گھر کو چینج کروں, میں کیسے اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنی مال اولاد کیسے چینج کروں. سوال پوچھتے ہیں. میں نے بچوں سے کہا یہ باتوں سے نہیں ہونے, ماں بچے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بدماش ہو بڑے پکے, بیوی تم کو دیکھتی ہے, چپ کر جاؤ, 5 سال تک تہجد پڑھ, قرآن مجید پڑھ, اشراق پڑھ, چاشت پڑھ, گھر میں رزق حلال لے کر آ, اپنی ڈیوٹی 5 سال کم از کم 5 years, only 5 years. I said میں صرف تم سے 5 سال مانگتا ہوں کہ 5 سال تو بچوں کے سامنے نبی محمد کا بن جا نمونہ, بچہ دیکھے کہ ابا جی وہ ابا جی نہیں رہ گئے. پھر اس کے بعد بچہ تیرے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا, آ جائے گا ابراہیم تاب حسین بگیرد اور بطولِ باش و پنہا شوازی اثر. اقبال نے کہا ماں پردہ کر جائے 5 سال کے لیے, ماں نہ جائے, کسی شادی میں نہ جائے, کسی بیاہ میں نہ جائے, کسی جگہ پر نہ جائے, پردہ کر جائے ماں, دوپٹہ لے لے, اعتکاف کر جائے. بطولِ باش اقبال نے بتایا اس امت کو. اقبال مرنے لگا, جب اس کی آخری نظمیں 2 چھپی, دونوں نظموں کے اینڈ پہ یہی لگایا, اس نے کہا بطولِ باش پنہا شوازی اثر,
اوے تو بطول بن جا، فاطمہ بن کے کمرے کے اندر چلی جا، بس تیرا کوئی کام نہیں باہر نکلنے کا، بند کر دے سبزی سوڈا جو کچھ لانا، تیرا بچے لے کر آئے، تیرا شوہر لے کر آئے، تو نظر نہ آئے، تیرے چہرے پر ایک نور آئے، نور، ماں جیسا نور، رنڈی جیسا میک اپ نہیں، کنجری جیسا مسکارا نہیں، غازہ نہیں، کتیا جیسی دم ہلاتی ادھر ادھر پھرتی ہوئی عورت اور پائیا سیرپا گوشت لے کر وہ کتے ہمارا تجھے کھا جائیں گے۔ بیٹی چھپ جا، تو ٹیکسٹائل انجینئرنگ نہ کر، بی سی ایس نہ کر، آئی سی ایس نہ کر، تیری یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے تیری یہ تعلیم ہے؟ تیری یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ تیری تعلیم تو وہ قرآن ہے جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا، تیری تعلیم وہ محمد کی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار ہیں۔ بیٹی غلام مانگنے آئی، نبی نے کہا رک جا بیٹی، رک جا میری بیٹی، نبی سے پیارا زیادہ عزت کرنے وقار بنایا۔